أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعد الظالمين بعدا بما كانوا يكسبون. صدق اللہ العظیم. اس آیت کریمہ میں چند مضمون ہیں. جنات سے سوال کہ تم نے ہمارے بہت سے انسانوں کو اپنے قبضے میں کیوں کر لیا؟ تم گمراہ کن کیوں بنے؟ گمراہ انسانوں کی دو معذرتیں. پھر رب تعالیٰ کا جواب کیا ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار کو جو آپ کی مخالفت میں سب متفق ہو کر زور لگا رہے ہیں، وہ قیامت کے دن بھی یاد دلاؤ جب ہم تمام جن انس کافروں کو یکجا کھڑا کریں گے، پھر جن کافروں سے بطور عتاب سوال فرمائیں گے کہ اے جنو، تم نے بہت انسانوں کو اپنے پھندے میں لے لیا تھا کہ انہیں راہ حق سے روکا، کافروں بے دین بنایا. وہ جنات تو جواب نہ دے سکیں گے، البتہ ان کے دوست جن یعنی کافر انسان عرض کریں گے مولا ہم دھوکہ کھا گئے، ہم میں سے بعض نے بعض سے خوب نفع کمایا، جنات نے ہم کو بہکایا، کفر سرکشی میں ہماری ہر طرح مدد کی، برائیوں کو ہماری نگاہ میں اچھائی کر دکھایا، اور ہماری اطاعت کی وجہ سے بہکانے والے جنات ہمارے بھی اپنے قوم کے بھی سردار بنے. مزیداری ہم نے ان سے اور سرداری انہوں نے ہم سے حاصل کی، مگر افسوس کی یہ سرداری مزیداری ایک عارضی چیز نکلی جو تو نے ہماری موت کی مدت مقرر فرمائی تھی وہ آ گئی اور سب کچھ خاک میں مل گیا. تب رب تعالیٰ جواب میں فرمائے گا اچھا اب اپنے کیے کی سزا بھگتو، تم سب جن و انس کفار کا ٹھکانہ آگ ہے جہاں تم ہمیشہ رہو گے. ہاں اللہ تعالیٰ ہی تم کو کبھی آگ سے نکال کر ٹھنڈے طبقہ میں پہنچائے جہاں کا عذاب آگ سے بھی زیادہ سخت ہے. وہ گھڑیاں تمہارے آگ سے دور رہنے کی ہوں گی. اے پیارے نبی، آپ کا رب حکمت والا بھی ہے، علم والا بھی ہے. جیسے عالم اجسام میں مختلف چیزوں کو جوڑنے کی بہت سی چیزیں ہیں. اینٹ کو اینٹ سے جوڑتے ہیں، گارے یا سیمنٹ سے، کاغذ کو کاغذ سے جوڑتے ہیں، گونج یا لئی سے، کپڑے کو سیتے ہیں دھاگا سے. یوں ہی دل کو دل سے جوڑنے والی چیز محبت و عشق ہے. یہ وہ چیز ہے جو پچھلوں کو اگلوں کے ساتھ، نیچوں کو اونچوں کے ساتھ جوڑ دیتی ہے. دنیا میں کفار سے محبت رکھتے ہیں، ان کے دل ایک دوسرے کی طرف مائل ہیں، نور سے، نار سے الفت رکھتے ہیں، لہذا قیامت میں سب اکٹھے کر دیے جائیں گے. اسی طرح مومنوں کا میلان مومنوں کی طرف ہے تو وہ بھی جمع کر دیے جائیں گے، مگر مومنوں کی محبت قوی ہے لہذا ان کا اجتماع دائمی ہوگا. والذین آمنوا اشد حبا للہ. کفار کی محبت کمزور ہے کہ اس کی بنیاد نفس پر ہے، اس لیے ان کا اجتماع عارضی ہوگا جو جلدی ختم ہو جائے گا. اس آیت کے اگلے حصہ میں اس عارضی اجتماع کا ذکر ہے، یوم نحشرہم جمیعا، اور آخری حصہ میں اس اجتماع کے ٹوٹ جانے، دوستوں کے دشمن بن جانے، ایک دوسرے کی شکایت کرنے والے کا ذکر ہے. ربنا استمتع بعضنا ببعض، اور یہ بھی بتایا گیا کہ جو اس دوستی کی میعاد تھی وہ گزر گئی، دوستی بھی گئی. وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا. پھر ان کفار کا اجتماع دوزخ میں ہوگا مگر عداوت کینہ کے ساتھ. رب تعالیٰ ہی حقیقی اور عارضی دوستوں کی حقیقت جانتا ہے. غرض دل کی محبت اور ہے، نفس کی محبت کچھ اور. دل کی محبت دلیل کی محتاج نہیں ہوتی. رب تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیاروں کی دلی محبت نصیب فرمائے.
شرابی شرابیوں سے محبت کرتے ہیں مگر جب تک نشہ رہے، نشہ اترا محبت ختم۔ دنیا دار دنیا والوں سے محبت کرتے ہیں مگر جب تک کہ دنیا کا نشہ رہے، جب یہ نشہ اترے گا تب حقیقت کھل جاوے گی۔ صوفیہ فرماتے ہیں محبت دو قسم کی ہوتی ہے، محبت فطری اور محبت کسبی۔ محبت کسی کسبی چند طرح حاصل ہوتی ہے: کثرت ذکر، محبوب کی چیزوں میں غور و فکر کرتے رہنا، اس کی اطاعت کرنا۔ صوفیہ فرماتے ہیں کفار دوزخ کی آگ میں اس لیے رکھے جائیں گے کہ وہ دنیا میں خوف خدا، عشق رسول، عبادت وغیرہ کی اگ سے محروم تھے۔ جسے اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنے حبیب کی عشق محبت کی اگ نصیب کرے وہ دوزخ کی آگ سے محفوظ رہے گا۔ جیسے پانی کے مختلف ٹھکانے ہیں، کنواں، تالاب، دریا وغیرہ، مگر آگ کسی ٹھکانے سے نہیں ملتی بلکہ ہر چیز میں فطری آگ موجود ہے، تیلی لگانے والے کی ضرورت ہے۔ یوں ہی اطاعت کا پانی مختلف مقامات سے ملتا ہے مگر عشق رسول کی اگ ہر دل میں ودیعت رکھی ہے، کسی تیلی لگانے والے کی ضرورت ہے۔ خیال رکھو کہ عشق و محبت کی آگ کے بغیر طاعت بیکار ہیں۔ جیسے چاول، گوشت، گھی، مثال وغیرہ بغیر آگ کے پلاؤ نہیں بنتا، نہ کھانے کے قابل ہوتا ہے، یوں ہی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ بغیر محبت کی آگ کے قابل قبول نہیں ہوتے۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھاوے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمہیں خوف خدا، عشق رسول نصیب فرمائے۔